والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بعد از حمد و صلات اللہ پاک میرا اور آپ کا اس بابرکت محفل میں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ بڑی بابرکت محفل ہے اور کیونکہ یہ ختم قرآن کی محفل ہے اور خوش قسمت ہیں اور مبارکباد کے مستحق ہیں ماں باپ اور قاری صاحب اور خصوصاً اس مدرسے کے محتمم صاحب، جن کی کاوش کوشش محنت سے آج میں اور آپ اس بابرکت محفل میں جمع ہیں۔ اللہ پاک ان حضرات کی اس کاوش کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے آیات مبارکہ پڑھی کہ اللہ پاک فرماتی ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ رب کا جو کلام ہے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر نازل ہوا، یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، بلکہ میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کتاب کے ساتھ جو بھی جڑتا ہے، جو بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے، اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے، وہ بلندی پا جاتا ہے، اس کا رتبہ بدل جاتا ہے، اس کی شان بڑھ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک لکڑی کا وہ دروازہ ہے جو واش روم کو لگتا ہے، کوئی اس کا ادب احترام نہیں ہوتا، اور یہ بھی لکڑی سے بنی ہوئی ایک تپائی ہے، اس کا تعلق قرآن پاک سے ہو گیا تو اب ہر بندہ اس کی قدر کرنا، اس کا ادب کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے۔ کوئی آدمی سمجھدار اس کے اوپر پاؤں نہیں رکھتا، کیونکہ یہ اس کے اوپر قرآن پاک رکھ کر پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح کپڑے تو اور بھی بہت ہیں، لیکن ایک معمولی پیسوں والا کپڑا جب وہ قرآن پاک کا غلاف بن جاتا ہے تو ہر آدمی جب قرآن پاک اٹھاتا ہے تو پہلے اس کے کپڑے کو بوسہ دیتا ہے۔ گتا تو کتابوں کے ساتھ بھی لگا ہوتا ہے، لیکن ایک وہ گتا ہے جو قرآن پاک کے ساتھ جس کا تعلق ہو گیا، جس سے قرآن پاک کی جلد بنائی گئی، اب ہر چومنے والا، آنکھوں پر لگانے والا اس گتے کو پہلے چومتا ہے، اس گتے کو سینے کے ساتھ لگاتا ہے، برکت حاصل کرنے کے لیے اس گتے کو آنکھوں پر لگاتا ہے۔ گتے کو کیوں چوما جا رہا ہے؟ کہ اس کا تعلق قرآن پاک سے ہو گیا ہے۔ میں اور آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں اس علاقے میں یہ مدرسہ مہیا کیا ہے۔ ایک بندے کی سوچ سے، ایک بندے کی فکر سے کتنے یہاں سے بچے قرآن پاک کی تعلیم لے کر قرآن پاک ختم کر کے اپنے گھروں میں جائیں گے، تو جہاں جس طرح قاری صاحب بیان فرما رہے تھے کہ ناظر قرآن پاک پڑھنے والے کو اللہ پاک اس کے ماں باپ کو قیامت والے دن ایک خوبصورت چمکتا ہوا، جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی، اس کو تاج پہنائیں گے، تو صرف والد صاحب کو تو ثواب نہیں ہوگا، ہر اس بندے کو جو اس قرآن پاک کے مکمل کرنے میں معین و مددگار بنا، صف کے حوالے سے، چھت کے حوالے سے، بجلی کے حوالے سے، پانی کے اخراجات کے حوالے سے، جو بندہ بھی اس میں معین و مددگار بنا، اللہ پاک ان سب کو اس کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ جہاں قرآن پاک ختم کرانے کا قاری صاحب کو ثواب ملے گا، وہاں اس کے محتمم کو بھی ثواب ملے گا، اور سارے بچوں کا جتنا بھی ثواب ماں باپ کے ساتھ ساتھ، قاری صاحب کے ساتھ ساتھ، جتنے بھی مدرسے کے ساتھ تعاون کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان سب کو برابر کا حصہ ملتا ہے۔ کیوں؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جس طرح میں نے حدیث مبارکہ پڑھی، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پاک پڑھے اور پڑھائے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یا پڑھنے والے بن جاؤ یا پڑھانے والے بن جاؤ۔
اگر پڑھنے والے بھی نہیں بن سکتے، پڑھانے والے بھی نہیں بن سکتے، تو ان کے ساتھ محبت کرنے والے بن جاؤ، ان کے ساتھ محبت کرنے والے، ان کی خدمت کرنے والے بن جاؤ۔ فرمایا کبھی بھی چوتھے نہ بننا، ان کی دشمنی کرنے والے نہ بننا، ان کی بے ادبی کرنے والے نہ بننا، کیونکہ یہ مدرسہ میری اور آپ کی ایجاد نہیں ہے۔ مدرسہ تو نبی علیہ السلام کے دور سے چلا ہے اور قیامت کی صبح تک آباد و شاد رہے گا۔ جو بھی اس کے ساتھ جڑتا جائے گا چمکتا جائے گا، جو بھی اس کے ساتھ معین و مددگار بنتا جائے گا وہ اپنا حق رب سے وصول کرتا جائے گا۔ کیوں کہ یہ زندگی تو ختم ہو جانے والی ہے۔ آج بڑا دل خوش ہوا جب بچی نے قرآن پاک سنایا، ایک معصوم بچی، اس کا رب کے ہاں کتنا مرتبہ اور مقام ہوگا۔ فرمایا اللہ پاک کسی علاقے پر ان کے گناہوں کی بدولت جب کوئی آسمان سے آفت اور بلا نازل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، فرشتوں کو حکم ہو جاتا ہے کہ فلاں جگہ عذاب نازل کر دیا جائے، پھر اللہ پاک فرشتوں کو منع کر دیتا ہے کہ میرے فرشتوں اس بستی کو تباہ و برباد نہیں کرنا، اس بستی پر عذاب نازل نہیں کرنا۔ فرشتے حیران ہوتے ہیں کہ یا اللہ کیوں، ابھی تو آپ نے حکم دیا تھا کہ ان کو تہس نہس کر دو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے لڑکھڑاتی زبان کے ساتھ وہ صبح کے وقت اتنی سردی میں ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کر کے قاری صاحب کے پاس جا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی توتلی زبان کے ساتھ پڑھ کر مجھے رحمان اور رحیم پکار رہے ہیں، مجھے حیا آتی ہے کہ میں ان کے ماں باپ کو عذاب دوں۔ یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ بچہ جتنا مرضی سکول پڑھ جائے، اللہ کا وعدہ نہیں ہے، فن ہے، اچھی نوکری مل جائے گی، نوکری حاصل کرنے کے بعد وہ دنیا کی ضروریات پوری کر لے گا، لیکن سارے کے سارے وعدے اللہ پاک کے قرآن والوں کے ساتھ ہیں۔ نبی علیہ السلام کی سفارش کا وعدہ قرآن والوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے میں اور آپ اس کو ہلکا نہ لیں، ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں۔ جب ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں گے تو کل کو وہ میرے اور آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ میں اور آپ جب قبروں میں چلے جائیں گے، حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ قبر میں بندے کو عذاب ہو رہا ہوتا ہے، اب اس کا معصوم بچہ جب وہ قاری صاحب کے پاس پہلے دن جا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم لڑکھڑاتی زبان کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے فرشتوں اس کا عذاب ختم کر کے اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا جائے۔ یا اللہ کیوں؟ اللہ پاک فرماتا ہے یہ تو گناہ گار تھا، لیکن اس کے پیچھے اس کا پیدا ہونے والا معصوم بچہ وہ مجھے رحمان اور رحیم پکار رہا ہے، لہٰذا اب اس کو عذاب ختم کر کے میں نے اس کی بخشش کا وعدہ فرما لیا ہے۔ تو یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں، اس لیے اگر ہم اس کی اچھی پرورش کریں گے۔ اچھی پرورش کس طرح ہوگی؟ محتمم نے اور تعاون کرنے والوں نے ایک چھت مہیا کر دی، قاری صاحب کا انتظام ہو گیا، قاری صاحب بھی محنت کر رہے ہیں، اب ماں باپ ان کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ ماں صبح اٹھ کر، باپ صبح اٹھ کر بچے کے سکول کی ٹائم ٹیبل کا تو بڑا خیال رکھتا ہے، ماں اس کو نہلاتی ہے، خوبصورت کپڑے پہناتی ہے، بستہ تیار کرتی ہے، بستہ تیار کر کے دیتی ہے، اس کے ہر طرح کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اگر وہی ماں باپ اپنے بچے کو مدرسے پڑھانے کے لیے اس کی ٹائم ٹیبل کا خیال نہیں رکھیں گے، اس کے کپڑوں کا خیال نہیں رکھیں گے، اس کی ٹوپی کا خیال نہیں رکھیں گے، تو وہ اپنے بچے کی اچھی تربیت نہیں کر رہے، وہ اپنے بچے کی اچھی تربیت نہیں کر رہے، استاد کی محنت ضائع جائے گی۔ فرمایا اس کی مثال تو حضرات اس طرح دیتے ہیں کہ ایک پنکھا ہے، اس کو چلانے کے لیے، اس سے ہوا حاصل کرنے کے لیے 3 پر ہیں، اس کا مقصد ہوا لینا ہے، اس سے یہ کوئی خوبصورتی کے کام نہیں آتا، اس کا اور کوئی مطلب نہیں کہ سر کے اوپر لٹکا دیا جائے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس سے ہوا آئے، ہوا میں اس گرمیوں میں یہ ہمیں کام دے گا۔ فرمایا کہ اگر اس کا ایک پر اتار دیا جائے،
بل تو آئے گا لیکن ہوا نہیں آئے گی، بجلی ضائع ہوگی، مال ضائع ہوگا، لیکن جو مقصد تھا وہ فوت ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک اچھے بچے کی تربیت کرنے کے لیے 3 بندوں کا آپس میں رابطہ بڑا ضروری ہے۔ 3 بندوں کا، کون سے 3 بندے؟ استاد، بچہ اور والدین۔ جب ان 3 لوگوں کا آپس میں رابطہ نہیں ہوگا تو بچے کا ٹائم ضائع ہوگا، بچے کی اچھی تربیت نہیں ہوگی۔ ماں باپ مسلسل استاد سے رابطے میں رہیں، محتمم سے رابطے میں رہیں کہ ہمارا بچہ کس وقت آتا ہے، ہمارے بچے اپنے بچوں پر خرچ کریں، اپنے بچوں پر خرچ کریں، ان کے اچھے لباس کے حوالے سے، ان کی اچھی ٹوپی ہو، بچہ آئے پتہ چلے کہ یہ قرآن پڑھنے کے لیے جا رہا ہے۔ آج تو المیہ یہ ہے کہ بچہ جب سکول جاتا ہے تو بن ٹھن کے جاتا ہے، خوبصورت کپڑے پہن کر جاتا ہے، خوبصورت جوتے پہن کر جاتا ہے، لیکن جب بچہ مدرسے میں آتا ہے تو اس سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، اس کے بالوں سے عجیب قسم، اس میں اتنی مٹی ہوتی ہے، کبھی کسی نے پوچھا ہی نہیں۔ حالانکہ یہ تو وہ تھا جس کے بارے میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بچہ گھر سے قرآن پاک سپارہ اٹھا کر مسجد میں جاتا ہے پڑھنے کے لیے تو فرشتے برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے پروں کو ان کے جسموں کے ساتھ مسلتے ہیں، جس کی آج میں اور آپ حفاظت نہیں کرتے، خیال نہیں کرتے۔ شان اس کی یہ ہے کہ فرشتے برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے پروں کو ان کے جسم کے ساتھ مسلتے ہیں۔ جب بچوں کے کپڑے ہی گندے ہوں، ناپاک ہوں، ان کو پاکی ناپاکی کا ہی نہ پتہ ہو، وہ جانوروں کا گوبر اکٹھا کرتے کرتے وہ بھاگتے بھاگتے مدرسے میں آ گئے، تو ہم پھر اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کر رہے۔ قرآن کا پھر جو نور ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ اگر ہم قرآن کا نور حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مسلسل محتمم صاحب کے ساتھ، قاری صاحب کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ ان کے دینی تربیت کرنے کے لیے ایک رابطے میں رہیں۔ بچہ نماز پڑھنے نہیں جاتا، قاری صاحب نے بڑا زور لگایا، کیوں نہیں پڑھتا بچہ؟ بچہ دیکھتا میرا تو باپ بھی نہیں پڑھتا، ماں بھی نہیں پڑھتی۔ قاری صاحب نے 2 گھنٹے لگائے کہ جی جھوٹ نہیں بولنا، بچہ نہیں چھوڑ رہا۔ وجہ کیا ہے؟ یہاں 2 گھنٹے کی زندگی ہے، وہاں گھر کی 22 گھنٹے کی زندگی ہے۔ جب ماں باپ جھوٹ بولیں گے بچہ کبھی بھی اچھی تربیت ہم نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے میرے بھائی، آپ بہت حضرات خوش قسمت ہیں، اور خصوصاً وہ ماں باپ جن کی بچی نے یہ ختم قرآن جس کے لیے یہ محفل سجائی گئی ہے، اس کا آج ناظر قرآن پاک ختم ہوا ہے۔ اللہ پاک اس کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، ہمیشہ ہمیشہ کی خوشیاں نصیب فرمائے، اور خصوصاً ڈاکٹر صاحب کو اللہ پاک جزائے خیر دے کہ جنہوں نے ہمارے لیے یہ ماحول ایسا میسر کیا، اور ہمارے بچوں کو دینی تعلیم و تربیت دی جا رہی ہے۔ اور جس طرح قاری صاحب بتا رہے تھے کہ مولانا صاحب نے بتایا کہ اچھے احسن انداز میں قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے، تو اس میں جب آپ کا تعاون ہمارے ساتھ شامل ہوگا تو انشاءاللہ پھر آپ کی یہ علاقے کی جو درسگاہ ہے یہ ترقی کرے گی۔ جو اس میں معین و مددگار معاون بنتا جائے گا وہ اس کا پورا اللہ پاک اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ پاک جو کچھ کہا سنا اس پر مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہاں بالکل ضرور۔